سب سے زیادہ وقت لگا عباس کی لاش چھڑانے، سب سے زیادہ پوری جنگ کرنی پڑی بادشاہ حسین کو، کیونکہ کربلا میں جس کا نام علی تھا امت نے اسے بہت مارا۔ بس تھوڑا مزاج ملاؤ، گریہ بلند ہونا چاہیے، پردے میں مظلوم کی بہنیں ہوتی ہیں۔ میری اوقات نہیں ہے تو میں دو چار لفظ پڑھنے کی جرات کرتا ہوں۔ 3 دن کا پیاسا تھا، بچے بھی جانتے ہیں۔ 5 مہینوں کا مسافر تھا، جنگلوں کا، صحراؤں کا، تنہا نہیں تھا، بہنیں ساتھ تھیں۔ کم از کم 9 دن صرف اپنے قاتلوں کو آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے رنگ میں پڑھنے کا عادی ہوں، اگر دل موم ہو جائے۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ، معافی دیجیے گا، اس سے بڑا مصائب ہے کوئی نہیں۔ 3 دن کے پیاسے نے 2 پہروں میں 71 لاش اٹھائی۔ کتنی؟ ایک بار پھر کہہ دو، 2 پہر جنازے 71۔ کبھی بیٹے کی لاش، کبھی بھتیجے کا جنازہ، کبھی بھانجوں کے لاشیں، کبھی بھائی کا لاشا، کبھی کوئی صحابی، کبھی کوئی صحابی۔ 12واں آقا مجھے اجازت دے میں فقرہ پڑھوں۔ دنیا کا رسم و رواج ہے، باپ مر جائے تو بیٹا لاشا اٹھاتا ہے، چچا مر جائے بھتیجے کاندھا دیتے ہیں، ماموں مر جائے بھانجے آتے ہیں۔ ہائے غریب تیرا مقدر، جنہوں نے تجھے اٹھانا تھا سارا دن تو انہیں اٹھاتا رہا۔ سارا دن حسین انہیں اٹھاتا رہا جنہوں نے حسین کا جنازہ اٹھانا تھا۔ میں نہیں پڑھ سکتا کہ کتنے دکھ حسین نے دیکھے، بس مضمون کی طرف میں رخ پھیر رہا ہوں۔ مجھے منبر کی قسم 71 جنازہ سید نے تنہا اٹھایا۔ بہت رویا، بہت رویا، پھر کہہ رہا ہوں بہت رویا۔ اسی لیے فرمان ہے رویا کرو حسین کو، کیونکہ یہ وہ غریب ہے جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کبھی اکبر کی لاش اٹھاتے ہوئے رویا، کبھی قاسم کے ٹکڑے چن کے رویا، کبھی عباس کے بازو اٹھا کے رویا۔ کیا لکھ دیا میر انیس علیہ الرحمہ نے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، بار الہ اب میرا کوئی نہیں رہ گیا، بار الہ اب میں تنہا رہ گیا۔ زخمی حسین، پیاسا حسین، زخموں سے چور حسین، بیٹوں کی موت کا مارا ہوا حسین۔ میں 3 سال سوچتا رہا کہ جب اتنا زخمی تھا، جو 71 مرتبہ خیمے آیا، 71 مرتبہ مقتل آیا، وہ آخری بار خاص طور پہ زخمی حالت میں خیمے کیوں آیا؟ تڑپ کے کہا اما فضا غریب تو میں ہوا، آپ کیوں کہہ رہی ہیں حسین؟ مولا مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، آج ہر ماں نے بیٹا قربان کیا، میں وہ غریب ماں ہوں جس کے پاس بیٹا نہیں تھا۔ کائنات نہ وار دوں حسین کے کرم پہ، تڑپ کے کہتے ہیں اماں پریشان نہ ہو، تیرے پاس بیٹا نہیں ہے، میرے پاس ماں نہیں ہے، تو ماں بن کے بیٹھ، میں بیٹا بن کے بیٹھتا ہوں، تو مجھے تیار کروا۔ میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا۔ بڑی قبول مجلس، بڑی مقبول عزاداری، اللہ تمہاری حاجات پوری کرے یار۔ کیا آوازیں بلند ہو گئی گریے کی۔ یہ ہوتی ہے مہر آل محمد کی طرف سے۔ اما پریشان نہ ہو، تیرے پاس بیٹا نہیں ہے، میرے پاس ماں نہیں ہے، تو ماں بن کے بیٹھ، میں بیٹا بن کے بیٹھتا ہوں۔ سنو گے فکرہ، بادشاہ آپ کے لباس تو جنت سے آتے ہیں،
میں تو آپ کے گھر کی ادنا کنیز ہوں. نہیں اماں، نئے لباس وہ پہنتا ہے جس کے بیٹے زندہ ہوتے. اماں میں اجڑ گیا ہوں. بادشاہ کون سا لباس پہنیں گے؟ فرماتے اگر ہو سکے تو حسن کی بوسیدہ قبا لے. تڑپ کے اٹھی بی بی فضہ کی کنیز، خیمے کے اندر آئی، تبرکات والا صندوق کھولا، امام حسن کی قبا نکالی. بی بی عالیہ کی نگاہ پڑی. اماں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے بھائی نے لباس مانگا. کون سا لباس؟ حسن کی قمیض مانگی. تڑپ گئی علی کی بیٹی. اماں پھر رو کے کہے حسین نے کفن مانگا. بڑا سمجھدار مجمع ہے. مجھے اماں زہرا نے کہا تھا 10 محرم 61 ہجری ہوگی، حسین حسن کی قبا مانگے، سمجھنا آخری سلام کرنے آیا. تم 14 صدیوں بعد یہاں بیٹھ کے رتیاں میں رو رہے ہو. ایمان سے بتاؤ جب آخری سلام کا نام آیا ہوگا کتنا گریہ بلند کیا ہوگا بیویوں نے. کوئی کہیں سے اٹھی، کوئی کہیں سے اٹھی، کوئی حسین کے زخم چومتی ہے، کوئی ہاتھ چومتی ہے، کوئی قدم چومتی ہے. مجھے ممبر کی قسم ہے، اس سے بڑا مصائب کا فکرہ میرے پاس نہیں ہے. ہر بی بی قریب آئی سلام کرنے کی نیت سے، اچانک غریب کی نگاہ پڑی. معافی دینا جن کی چھوٹی اولاد ہے. دور کھڑی تھی 4 سال کی بیٹی. حسین تڑپ گئے. آوازی سکینہ ہر کوئی ملا ہے، آپ نے نہیں ملنا. نہیں بابا، جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. آوازی میرے قریب، فکرہ سنیے گا، ماتم کا فکرہ پڑھ رہا ہوں. میرے قریب بی بی قریب آئی. آوازی آپ نے 4 سال جو مجھ سے مانگا میں نے کبھی انکار تو نہیں کیا. نہیں بابا، اگر آج میں کچھ مانگوں تو انکار تو نہیں کریں گی. بابا آپ امام ہیں، آپ حکم کریں. سکینہ پھر تھوڑی سی چادر ہٹا. سکینہ نے چادر ہٹائی، حسین نے خاک اٹھائی، بیٹی کے بالوں میں ملائی، کہا دونوں ہاتھ سر پہ رکھ، 4 قدم دائیں جا، 4 قدم بائیں. قدموں سے لپٹ گئی معصومہ. بابا ایسے حکم کیوں دے رہا ہے؟ کہا دیکھ تو لوں جسے میں نے لوریاں دی ہیں میرے قتل کے بعد، جب در چھن جائیں گے، ظالم کے تماچے ہوں گے، جب تو رو رو کے کہے گی چچا عباس. یہ حق ہے رونے کا، یہ حق ہے. 2 منزلیں اور بڑھا، 2 منزلیں بڑھائیے. میں ماتم کا اعلان کرتا ہوں. اجڑ گئے سید، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. سب سے قیامت خیز لمحہ تھا خیموں میں جب حسین نے کہا میرا آخری سلام. اس فکرے کو گمائیے گا نہیں جو میں پڑھ رہا. بادشاہ حسین نے کہا میرا، اللہ اکبر، میرا آخری سلام. ماں کو بیٹے بھول گئے. مجھے ممبر کی قسم بیویوں نے پتھر اٹھا کے سروں پہ مارے. کوئی کہتی ہے ویران مدینہ، کوئی کہتی ہے برباد مدینہ، کوئی کہتی ہے واہ محمدہ، کوئی کہتی ہے واہ. آگے مصائب کے قریب آ گیا میں. حسین خیمے سے باہر آئے، مرتجز پہ نگاہ ڈالی. مجھے ممبر کی قسم حسین نے مرتجز کو دیکھا اور آہستہ سے کہا عباس بھی نہیں تھے، اکبر بھی نہیں تھا، قاسم بھی نہیں تھا. میرا رہوار کس نے سجایا؟ یا ایک پردہ دار نے ہاتھ جوڑے. بھائی میں نے، سن لو گے فکرہ، موڑ کے دیکھا عباس کے حصے کی بہن بی بی رقیہ. آواز یہ تو مردوں کا کام ہوتا ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ مولا رات میرا بھائی میرے خیمے آیا، مجھے کہتا تھا تجھے رہوار سجانا سکھاؤں. کل میرا مولا اکیلا ہوگا. جو ماتم نہ کرے وہ سر جھکا لے. کل میرا مولا اکیلا ہوگا، یہ نہ ہو مجھے سوار کروانے والا کوئی نہیں. مجھے ممبر کی قسم مرتجز کے قریب آئے. 3 مرتبہ دائیں دیکھا، 3 مرتبہ بائیں دیکھا. آسمان کو دیکھ کے فرمایا واہ غربتا. حصے کی بہن تڑپ کے کہتے حسین بھائی کیا ہوا؟ آوازی میرا مقدر دیکھ. جب میں مرتجز کے قریب آتا تھا کہیں سے رکاب عباس پکڑتے تھے، کہیں سے اکبر آسرا دیتے تھے، کہیں سے قاسم دلاسا دیتے تھے اور میں سوار ہوتا تھا. آج میں اتنا اجڑ گیا ہوں، مجھے سوار کروانے والا کوئی نہیں.
तड़प गई अली की बेटी, मुझे मिंबर की कसम। अलामा अतर लखनवी ने लिखा, ये वाहिद गरीब है कायनात का जिसे आखिरी वक्त में 3 बहनों ने जीन पर बिठाया। अभी मातम निकलेगा, आवाज आई, जा हुसैन तेरा रहा जो कोई नहीं, तेरा अपना मुकद्दर। ये है हक मातम का। हाँ, ये मातम का हक है जो अब तुमने अदा किया। राजी हो गया मौला की कसम। तुम्हारा ज़हन भी मजलिस में है और आंखें भी नम है। बिस्मिल्लाह बेटा, हौसला, एक लम्हे का हौसला। मैं शुरू कर रहा हूं मसाइल। जा हुसैन तेरा अपना मुकद्दर। इस फिक्रे पे मेरा दिल चाहता मैं पढ़ते पढ़ते मर जाऊं। 3 दिन का थका हुआ हुसैन, पता नहीं एक दिन में कितना सफर करने वाला हुसैन, कायनात का दुखी मुसाफिर हुसैन, जीने मुर्तजिस पे बैठा। या हिस्से की बहन ने आवाज दी, हुसैन तू बेशक ज़हरा का गरीब है, लेकिन एक एहसान कर, एक हमला बाबे अली वाला दिखा। इन्हें समझ लग जाए अगर तेरी बहनें साथ ना होती तू गरीब कभी ना होता। मैं देखता हूं तेरे दिल में कितना दर्द है हुसैन का। थके हुए हुसैन ने मुर्तजिस की जीन पर बैठे बैठे जुल्फिकार पे हाथ रखा, तलवार को नियाम से निकाला, नाराए तकबीर इस रंग में बुलंद किया। 9 लाख के लश्कर ने भागना शुरू किया। मिर्जा अतर लिखते हैं, पहला गरीब है कायनात का जो तलवार भी चलाता था, आंखों से आंसू भी बहाता था और रो रो के कहता था, ठहरो तुमने मेरे अकबर को मारा, रुक जाओ तुमने मेरे कासिम के टुकड़े कर दिए, ठहर के लड़ो तुमने मेरे अब्बास जैसे भाई को कत्ल किया। ये हक है यार। झोली फैला के दुआ कर रहा हूं, झोली बुलंद करके दुआ कर रहा हूं। तो रात के इस वक्त ऐसे पुरसा दे रहे हो, मालिक तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन की। मैं बिस्मिल्लाह करा बेटा, जिंदगी हो विशाला। ठहरो, जी जी जी, नौकर नौकर है बेटा। हाँ मैं बिस्मिल्लाह करा, पढ़ता हूं बेटा, पढ़ता हूं, बैठो। ठहरो, तुमने मेरे अकबर को मारा, मुझे नहीं पता कौन सुन सकेगा कौन नहीं। जो हालत है आपकी रो रो के, मेरे हर चेहरे पे निगाह है। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। ठहरो, तुमने मेरे अकबर को मारा, रुक जाओ तुमने मेरे कासिम के टुकड़े कर दिए। ये फिक्रे नहीं है, मसाइब का कुरान पढ़ रहा हूं। कूफा की दीवारों तक फौज भाग गई। मौला मुझे हौसला दे, मैं फिक्रा पढ़ सकूं। उमर इब्ने साद मलऊन ने, अल्लाह इस पे लानत करे, भागती हुई फौज से कहा, क्यों नहीं मारते हो उसे? मलऊन कहते उसका रोब और दबदबा देख, जलाल देख, लगता है कोई नहीं बचेगा। तू जो सालार है, कोई तरकीब निकाल। ये तलवार रोके, माफी देना हो सैयदो गैर सैयदो, कोई तरकीब बता ये तलवार रोके। मलून कहता अगर चाहते हो तलवार रोके, इसे घेर के वहां ले चलो जहां अकबर की लाश है। मुझे मिंबर की कसम, मातम करने वालों, फौज ने घेरा। हुसैन ने अकबर के जख्मी सीने पे निगाह डाली, डूबी हुई तलवार नियाम में डाल के कहा, अकबर तेरे बाद जीने का फायदा कोई नहीं। मुझे इस जिक्र की कसम, 9 लाख ने हुसैन को घेरा, फिर तीर वाले ने तीर मारा, पत्थर वाले ने पत्थर मारा, नेज़े वाले ने नेज़ा मारा। मर न जाए हम सैयद, जिसे मारने को कुछ ना मिलता वो गर्म रेत फेंक के कहता, मारो इसका कोई नहीं रह गया, मारो इसका अब्बास मारा गया, मारो इसका छुड़ाने वाला कोई नहीं, मारो इसके बेटे मारे गए। जे हक है। पढ़ता हूं बेटा, पढ़ता हूं, अभी पढ़ता हूं, नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा। दुआ कर मैं पढ़ जाऊं, कभी ना रोवो यार। मैं बिस्मिल्लाह करा, नस्लां आबाद हो, मैंने तुहाडियां नस्लां। ऐसे जवान बड़े अच्छे लगते हैं जो बैन करके रोते हैं। मारो इसका कोई नहीं रह गया, इसका अकबर मारा गया, इसका कासिम मारा गया, इसका अब्बास मारा गया। या अली हिम्मत देना बादशाह,
اس کا عباس مارا گیا، اس کے بیٹے مارے گئے، تو بڑے حوصلے سے سن رہا ہے، اس کے نادان ہم نے مارے، اس کے مہمان ہم نے مارے، اب یہ تھک گیا ہے، اسے گھیر کے مارو، میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا، مجھے منبر کی قسم میں نہیں پڑھ سکتا کتنی دیر تک امت نے مرضی سے مارا۔ تھکا ہوا سید ایک مرتبہ زین پہ دائیں جھکا، ایک مرتبہ بائیں جھکا، تیرا کوئی پتھر کا دل ہے؟ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس غریب دادے پر جو 53 منٹ تک نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، کہا تھا تیروں کی نوکے حسین کا جسم، عرش و فرش میں زلزلہ، کعبے کی دیواریں بلند ہوئی، روضہ رسول کا چراغ بجھا، سرخ آندھی چلی، عالیہ نے قرآن سر پہ رکھا، اما فضا ہم اجڑ گئے، مجھے بھائی حوصلہ 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 ایک لمحے کا، ایک لمحے کا حوصلہ بھائی، ایک بار حوصلہ کہہ رہا ہوں، بس ایک بار برآمدگی کی آواز دیتا ہوں، یا علی مشکل کشا، نہیں پڑھ سکوں گا شہادت، 2 جملے آگے، بڑے مدت بعد پڑھ رہا ہوں، سانس لے لو ایک لمحے کا، 3 دن کے تھکے ہوئے زیادہ آ رہا ہو تم، ایک لمحے کا سانس لے لو، میں وہ جملے پڑھ رہا ہوں جس پر پتھر رو پڑتے ہیں، جس پر دیواریں رو پڑتی، یہاں پتھر رکھو وہ بھی پانی ہو جائے، میں نہیں پڑھ سکتا کتنی دیر کے بعد زین سے زمین پر آیا، میں نہیں پڑھ سکوں گا، مولا کا واسطہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، بس اتنا پڑھ سکتا ہوں، اپنے دور کا محمد ہائے ہائے معراج سے واپس آیا، امت نے معراج دیکھنے کے بعد حسین کو گھیرا، یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، ملعون نے اعلان کیا اب جو جتنا ظلم کرے گا، کلیجہ قابو کرنا، میں فکرہ پڑھ رہا، اسے اتنا انعام ملے گا۔ حالت کیا ہے؟ زخمی حالت میں حسین ہے، قبضہ تلوار پہ پیشانی ہے، زخموں سے چور ہے، کٹے ہوئے ابرو، پیشانی پہ زخم، آنکھوں میں آنسو، تار تار ابا، زخمی امامہ، میں بسم اللہ کرنا بیٹا، حوصلے سے سننا، مجھے منبر کی قسم، یہاں میر انیس کے 2 مصرے ہیں، کائنات کا مصائب ایک طرف، یہ 2 مصرے ایک طرف، لکھتے ہیں اس عالم تنہائی میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا، عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، اپنے آپ سے کہہ رہا تھا ایسا بھی کوئی غریب ہوتا ہے جس کا 71 جنازہ اٹھا ہو اور کوئی یہ بھی کہنے نہ آیا ہو کہ کیا ہو گیا۔ 6 قاتل، معافی کے ساتھ سنبھالو اپنے آپ کو، 6 قاتل، یا علی میں بسم اللہ کر رہا ہوں، مولا پتر زندگی کری، 6 قاتل، یا علی ایک مظلوم کے لیے 6 قاتل، ایک پیاسے کے لیے 6 قاتل، ایک زخمی کے لیے، انعام کے لالچ میں فوج سے نکلے۔ سیدوں سے خاص طور پہ معافی، تنہا ہے حسین، در خیمہ پہ کھڑی ہیں بہنیں، سب سے آگے فضا کا دامن پکڑ کے کھڑی ہے 4 سال کی سکینہ۔ حسین کی کیا حالت ہے، کبھی دائیں جھکتا ہے کبھی بائیں جھکتا ہے۔ پہلا قاتل قریب آیا، اس کا نام ہے مرصد ابن اخنس ملعون، اس نے کہا پہلا ظلم میں کروں گا، کلیجہ تھام، فکرہ سن، ہو سکتا ہے آگے پڑھنے کی جرات ہی نہ کر سکوں، اس نے کہا پہلا ظلم میں کروں گا۔ کیا کیا اس ظالم نے؟ حسین کے سامنے آیا، کہتا ہے حسین، حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر کہا حسین، حسین کا کوئی جواب نہیں آیا، پھر کہا حسین، تیرے زخمی آقا نے قبضہ تلوار سے پیشانی اٹھائی، ملعون نے وزنی پتھر اٹھا کے
حسین کی پیشانی پر اتنی زور سے مارا، آواز آئی واہ غربتا، آواز آئی ہائے غریبی، پھر کہا ہائے بے بسی، پھر کہا ہائے بے کسی۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، بابا جی کو بٹھا دو بٹھا دو بٹھا دو، ان کو بٹھا دو بابا جی، حوصلہ حوصلہ، بس 2 جملے بابا، 2 جملے اور برآمدگی، 2 جملے اور ماتم کی آواز۔ پڑھ لیا بیٹا، اتنا پڑھنا تھا، میرے حصے سے زیادہ گریا ہو گیا، توقع سے بڑا پرسا ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کون تھکا ہوا ہے کون نہیں تھکا ہوا، اگلے فکرے نہیں ہیں، سوچ رہا تھا چھوڑ دوں گا یہیں پہ، ماتم کی آواز دوں گا، لیکن اب اگر تمہارا مزاج بن گیا ہے ماتم کرنے کا تو پھر میں چھپاتا بھی نہیں۔ یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھنا، غلط پڑھوں مجھے اگلی سانس نصیب نہ ہو، اس سے بڑی قسم کوئی نہیں۔ پہلا قاتل مرثد ابن اخنس، رتیاں والو، سیالکوٹ کا گرد و نواح، پورے ضلع کا مجمع ہے۔ ایک بار مجھے سید جو بیٹھے اجازت دو، میں فکرہ پڑھ دوں جیسے ہے، ہو سکتا ہے آج سے پہلے میں نے نہ پڑھا۔ پہلا قاتل مرثد ابن اخنس، اس نے وزنی پتھر زخمی حسین کی پیشانی پہ مارا، حسین کے دونوں ہاتھ پیچھے آئے، آواز آئی واہ غربتا، کیسے سنے گا میرا بیٹا۔ دوسرا قاتل سنان بن انس، یہ گھوڑے پہ سوار تھا، کہتا ظلم میں کرتا ہوں، عرش ہلے گا اس ظلم پر۔ ملعون نے کیا کیا؟ حسین کا چکر لگایا۔ میں معافی چاہتا ہوں عزاداروں سے، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا جو حسین کے پہلو میں گاڑا، پھر گھوڑے کو جولان دی، نیزہ دائیں گیا، حسین دائیں گیا، نیزہ بائیں گیا، حسین بائیں گرے۔ مجھے منبر کی قسم، تیسرا قاتل محمد بن اشعث بن قیس کندی، یہیں پہ ماتم کی آواز دے رہا ہوں، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، منبر کی قسم، یہ کہتا تمہیں ظلم کرنا نہیں آتا، ظلم میں کرتا ہوں۔ اگر قبر مل گئی تو قبر تک یاد رکھے گا، یہ نیچے اترا، اس نے وہ ظلم کیا، آسمان پتہ نہیں گرا کیوں نہیں، اس نے بائیں ہاتھ میں شبیر کی زلفیں پکڑی، دائیں ہاتھ سے ایسا ظلم کیا، اللہ کا عرش ہلا، فرشتوں نے کہا واہ حسین، لے آؤ برآمدگی کے نسبی، واہ حسین، ماتم حسین، ماتم مظلوم، ماتم غریب۔